الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اور برادر اکبر قاری عبدالرزاق صاحب، خطیب جامعہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی کچھ ضروریات اور ان ضروریات کے قواعد و ضوابط کو بیان فرمایا۔ انسان کا اصلی گھر جو ہے، اصلی وطن جو ہے، وہ جنت ہے۔ ہمارے جد امجد اور اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا، اور پھر اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ فتنوں سے اور خطرات سے بھری ہوئی ہے، اور ان فتنوں اور خطرات سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا دین اور اپنے احکام دیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہو یا غیر مسلم کے گھر میں ہو، فرمایا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کو، اس کے مذہب کو خراب کر دیتے ہیں۔ فطرتاً تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کے مذہب کو، اس کے عقیدے کو، اس کے نظریے کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں بچنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ اس دین کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آج سے 1450 سال پہلے، اور اس دین کی جو بنیاد رکھی گئی اور پہلی جو خشت تھی، جو اینٹ تھی، اس کی وہ جو رکھی گئی، وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی ابتدا۔ اور اس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا گیا کہ قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ جو بغض رکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا تعارف ہو چکا ہے
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے کر بھیجا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اگر فزیکلی تھوڑی سی پرابلم ہو اور کسی چیز کی کمی ہو تو ایسا بچہ اور ایسا انسان سوسائٹی میں چل کر ایب نارمل مانا جاتا ہے کہ پوری طرح سے یہ صحت مند نہیں ہے۔ اب اس کے بہت ساری جگہوں میں اس کو پرابلم بھی ہو جاتی ہے، رشتہ ناطہ کرنا ہے تو وہاں پرابلم ہو جائے گی، کوئی کام کرنا ہے تو وہاں پرابلم ہو، کہ ایک ذرا سی کمی رہ گئی جب ماں کے پیٹ سے آیا تو اب اس کمی کا جو خمیازہ ہے پوری زندگی اس کو بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل ہو۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آ جائے تو یہ دنیا فتنوں سے بری ہے، لہٰذا اس کو دین چاہیے، اور اس کو اللہ نے قانون کی جو سماعت دی ہے، قانون کے اندر جو سننے کی طاقت دی ہے، اس طاقت میں سب سے پہلا جو بول ہوگا وہ اللہ اکبر کی آوازیں ہوں گی، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہوگی کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو اس کے بدن پر جو آلودگی ہے، جو آلائش ہے، اس سے پاک صاف کرو اس کو، اور اس کے بعد کسی اچھے باشریعت آدمی سے اس کی تحنیک کرا لو تو اچھا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، اور پھر اس کے دائیں کان میں آذان پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو والدہ خود بھی یہ کام کر سکتی ہے، یہ آذان خود بھی پڑھ سکتی ہے، اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھو کہ اس کے کان میں سب سے، اور آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جب بچے کے کان میں آذان پڑھی جاتی ہے تو وہ بالکل بے حس پڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے بول کو سنتا ہے تو وہ آنکھیں کھول لیتا ہے کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو سن کر وہ بچہ بھی آنکھیں کھول لیتا ہے، کیوں اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ اور اقامت تو گویا یہ سب سے پہلے اس کو سبق سکھایا گیا کہ اس دنیا میں جب آؤ گے تو اس دنیا میں بہت سارے خطرات ہیں، اور ان خطرات سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان اور نیک صالح اعمال کی کشتیاں دی رکھی ہیں۔ ان للہ عبادا فتونا، اللہ کے کچھ بڑے زیرک، سمجھدار، ہوشیار اور باہوش بندے ہوتے ہیں۔ نزل الدنیا وخاف الفتن، وہ دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، لہذا انہیں ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا۔ فلما علموا، جب انہیں پتہ چلا کہ دنیا ایک زندہ جی کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو غالب نے بڑا خوب کہا تھا، ماضی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہر روز ہوتا ہے یہ تماشا میرے۔ قاری صاحب نے انہوں نے گل کر دیا سے اس پہاڑی سے کتنے تماشے ڈٹے اس نے، کتنے لوگ ڈٹے اس نے، کتنے حکمران آئے اس نے، کتنے نکے بڑے آئے اس نے، تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو بنانے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ مجھے ایک دن ختم کرنی ہے، کل من علیہا فان، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ ہے جائے عبرت تماشا نہیں ہے، کہ یہاں سے بھی جانا ہے جانا ہے۔ تو وہ تکبیر اور آذان اور اقامت پڑھی گئی بچے کے کان میں کہ یہ اس کو ایک سبق سکھایا گیا، بہت مختصر سا وقت لے کر آپ دنیا میں آ رہے ہو، کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کم لبثتم، بتائیے جی کتنی عمر پائی، کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک آپ ٹھہرے، وہ جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، بس یہی ایک دن یا 8 دن ٹھہرے۔ اب جب دنیا میں آ گئے تو اللہ نے پھر کچھ احکام دیے، کچھ ضابطے دیے، کچھ طریقے دیے، ان طریقوں کو اپنا کر عملا کر آدمی صحیح طرح سے زندگی گزار سکتا ہے اور دنیا کے جمیلوں اور کانٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اپنے اصلی وطن تک پہنچ سکتا ہے۔ کہ جو آدمی سردیوں کے موسم میں چلہ کلان میں کفواڑہ سے پیدل جبکہ برف باری ہو رہی ہو وہ سفر کرے تو ضرور اس کے لیے 100% اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ آدمی راستے ہی میں موت کا نوالا بن جائے۔
راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا سفر شروع ہوا، عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا، پھر اللہ نے لا کر شکم مادر میں جمع کیا اور وہاں سے اس دنیا میں لایا، یہاں سے پھر قبر کے پیٹ میں جانا ہے، پھر پلسرات ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، بہت ساری منزلیں ہیں۔ تو ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے سواریاں چاہیے، سواریاں، کہ حج پر جانا ہے تو جہاز سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، اگر دلی جانا ہے تو ٹرین سے جانا ہے، سری نگر جانا ہے تو سوما سے جانا ہے، کہ اس کے بغیر نہیں چل پائیں گے بھائی، خطرہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ سدائے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہے، اس گھوڑے کو سدا دیا گیا ہو اور تیز رفتار ہو، تیز رو ہو تو آدمی کو آرام سے لے کر چلتا ہے۔ فرمایا تقویٰ جو ہے وہ سدائے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہے جو سیدھے لے کر آدمی کو جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اب وہاں جب آذان پڑی، پھر اللہ نے بچے کے کھانے پینے کا، جیسا اس کا معدہ تھا معدے کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ رکھا، پھر 2 سال کے بعد اس کو بند کرایا گیا، اس کے بعد اس کی غذائیں شروع ہوئی، پھر دانت نکلنے شروع ہوئے، اور جب دانت آ گئے تو پھر سخت سخت غذائیں، ان کے چبانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا فرما دی، اور پھر کچھ ضابطے بیان فرمائے کہ دیکھو جی غذا جو ہوتی ہے اس کا آدمی کی زندگی پر، آدمی کے اخلاق پر، آدمی کی نشست و برخاست پر اور اس کے ہر چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کیا کرنا، یا ایھا الرسول، سب سے پہلے پیغمبروں کو اس چیز کا خطاب کیا جا رہا ہے اور اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، آپ پاک اور حلال چیزیں کھانا۔ یہ غذا کا آدمی کے اندر اثر ہوتا ہے کہ اگر حلال کھاؤ گے تو اچھے اچھے کام کرنے کو جی چاہے گا، طبیعت آپ کی نیکیوں کی طرف لپکے گی، اور اگر آپ کی غذائیں حرام ہیں اور غلط طریقے سے کمائی گئی ہیں تو پھر آپ برے برے کاموں کی طرف آپ کا میلان ہوگا، آپ کا رجحان ہوگا۔ تو پیغمبروں کی وساطت سے، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، نبوت سے پہلے اور بعد میں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی وساطت سے اللہ نے امت کو یہ خطاب کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، حلال چیزیں، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ نیک عمل کب کرے گا؟ جب اس کی رزق حلال ہو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، ایک آدمی بڑا طویل سفر کرتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے، پراگندہ حال ہے، کپڑے گردے سے بھرے ہوئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ پوری امت اب اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے کہ اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما رہے، نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ بھی کھانا پاک ہی نہیں۔ تو ایک یہ ضابطہ فرمایا، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی دیکھو آپ کھانے پینے کی جو ماہر صحت ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اندر وہ ہدایات رکھتے ہیں کہ بھئی کون سا کھانا آپ کھاؤ، کون سا نہ کھاؤ، کس کے کھانے سے آپ کو فائدہ اور کس کے کھانے سے نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ تمام چیزیں بیان کر دی، ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی جن کو کھانے سے ہم دنیا کے فتنوں میں اور دنیا کی جو سحر انگیزیاں ہیں ان میں پھنس نہیں سکیں گے، ان سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارا جسم ٹھیک اور صاف ہو کر نیکی کی طرف جائے گا۔ تو کھانے پینے کے بارے میں فرمایا کہ حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ تو حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام وہ ہے جس سے شریعت کہے کہ بھئی یہ حرام ہے۔ تو حرام کی جو نوبت آتی ہے وہ ایک تو وہاں پر آتی ہے جہاں صاحب مال کی، جو مال والا ہو، وہ اپنی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہ دے اور ہم اٹھا کے استعمال کر لیں۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ ہم اس کی کوئی چیز استعمال کریں، لیکن ہم زبردستی جا کے اپنی چلا کے اس کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کی کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ فرمایا الا لا یحل مال امرئ، خبردار اچھی طرح سے سن لو، کان کھول کے سن لو، لا یحل مال امرئ، کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہوتا الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی خوشی سے، اس کی رضامندی سے،
اس کی رضامندی سے. تو سب سے پہلے یہ بات کہ کھانا پینا ہمارا حلال ہے. اگر حلال ہے تو پھر اس حلال کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت آگے تک جاتا ہے، بہت آگے تک. اگر حرام ہے، غذا حرام ہے، کاروبار حرام ہے اور غلط طریقے سے دولت کمائی ہے تو بھائی یہ دولت نہیں ہے، یہ وبال ہے، یہ وبال ہے. اور علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کما کر صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب کہاں ملے گا، الٹا اس کے ایمان ہی کو خطرہ ہے. کہ حرام شرام کما کر پیچھے صدقہ قرضہ اللہ کو راضی کر کے. اللہ اتنا محتاج نہیں ہے بھائی کہ حرام شراب سب کچھ لے گا، حرام شراب جو ہم صدقہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ تو پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں. کہ امت کا رجحان آج یہ ہو گیا ہے کہ حرام کمائے اور پھر صدقہ کر لے، ہمارا مال پاک. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. کتے کو ذبح کرنے سے کتا پاک ہو جائے گا؟ نہیں. بھیڑ کو ذبح کرو اور کھاؤ، کتا پاک نہیں ہوگا بھائی. تو سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا کا، اپنے رزق کا خیال رکھے، کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے استعمال ہو. فرمایا سب سے نادان وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی عقبہ کو خراب کر دے. تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی لالچ میں پھنس کر اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو اس طرح سے چلاتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں ہوتی. ایک مثال لے لیں ہم. سب سے قریبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ دسویں سارا کو قریبی رشتہ کاڑا ہوتا ہے جی، سارے کو قریبی رشتہ کاڑو. اللہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ سارے کو قریبی جڑا رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ نے کرا لی کہ لباس. قرآن پاک کیا آتا ہے کہ لباس ہے جی اپنے کپڑے بالکل پنڈے نال لگے دے رہے نا، اس طرح بالکل قریبی رشتہ. اچھا جی پھر کی ہوتا ہے تسی تو نہ کرتے اسے ماشاء اللہ تو بڑے نیک لوگ. میں اپنے معاشرے تو اپنی سوسائٹی کے مطابق میں گل کر رہا ہوں، تھی ناراض نہ ہو. میں اپنی سوسائٹی میں کہ مار مقرر کر چھوڑیا بس اولاداں بھی ہو گئی ماشاء اللہ، اولاداں بھی ان کے نکاح ہو گئے لیکن مار ادا کرے ہویا نہیں. ایک جنازہ ایک آیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عنہم اجمعین ان کی تعریف کی. بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا بہترین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وجبت، یہ واجب ہو. دعا دی برائی کی تھی. دعا جنازہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی تھی. بڑا بدترین آدمی، بڑا بد کردار آدمی، بڑا ظالم آدمی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت، یہ چیز بھی واجب ہو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عنہم جو سوال تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ آیا تو سایا واجبت اور دوسرا جنازہ آیا تو شاہ کو وجبت، کی چیز واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ کہ میں آپ سے فرمایا من شہدتم لہم بالخیر، کہ جس کی تساں تعریف کی تھی کہ یہ ٹھیک انسان آسا، چنگا انسان آسا، اس واسطے اللہ تعالیٰ سن جنت واجب کر چھوڑی. ومن شہدت لہم بالشر، اور جس کی تساں برائی بیان کی تھی اس واسطے اللہ سن جہنم واجب کر چھوڑی. پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، یاد رکھیں تسی اللہ دی گواہ ہو، زمین کے اندر تسی اللہ دی گواہ ہو. تو صبح کدی اپنی بیوی کھلی ہوگی تھے اس بڑا ماری بھی دیتے تھا، سمجھ گئے نا جی کہ ماری بھی دیتے تھا. حاجی صاحب آج بھی کر آئے دن، روزے بھی رہے دن، ماشاء اللہ مجھ سے یہ نیکیاں کی تھی من کرا لیے تو کیوں گئی کھلی ہوگی بڑا ماری بھی دیتے تھا. ہوں مارا بدلے کے دینے، ہوں نمازاں دینی ہے نا جی، ہوں روزے دینے، ہوں صدقات دینے. اتنے فیصلے اسے نیکیاں نہ پیسے نہ اسے لا درہم ولا دینارا، اتنے درہم دینار نہیں چلتے، اتنے نیکیاں دینی. ایک مثال لکھا ہے. دوئی مثال ہوتی ہے ایسا نا اسی جی زیادتی کردے ہیں وہ کردے ہیں اسی اپنی دھیاں نال اور اپنی بہنوں نال. میں اپنی سوسائٹی کا یاد رہے پھر دہرا میں اپنی سوسائٹی تسی سوسائٹی نہ اسی کرتے ہیں انہوں نے زیادتیاں کیا کرتے ہیں اسی ایسا سمجھتے ہیں جی کو رکھے وہ آڑا بھی روٹ دیا آئی، تھی آڑ آتے اس کو آڑا بھی روٹ دیا آئی دیا کہ اس پیری وراثتی میں کوئی ایسا شیسا اس کو مل سی کدی ایسا کہن گئی. پھر کیا ہے پھر جناب علی اس کا تمہارا کوئی رشتہ نہیں کیا نہیں ہے یار.
اللہ نے پیدا کی تھی اور اسی پیو دی یہ بھی تھی ہے, اسی ماؤ دی یہ بھی ہے. اچھا تو کون ہو گیا اس کو نہ حصہ دینا ہے جی؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ آختے ہیں کہ تستے پے جڑے تسیاں اولاداں جڑیاں تساں نہیں پتہ کہ زیادہ نفع کون پہنچانا والا ہے یا دنیا میں یا آخرت میں. اچھا جی بہناں دے سے کھا گئی دھیاں دے سے کھا گئی. کدے کوئی کہہ نہیں سکتا بس اساں کوئی فوراً اس دا ٹمپریچر ہائی ہو گیا ہن انہاں نال کوئی رشتہ نہیں رکھنا, ہن انہاں نال کوئی تعلق نہیں رکھنا. ایک ہی ہے یہ دینی مزاج نہیں بزرگوں, یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج نہیں, یہ جنتیاں دا مزاج نہیں. یہ مزاج بڑا غیر مناسب مزاج ہے جڑا انسانوں کو خطرے میں کھڑ کے پھنسا سکتا ہے. اچھا جی پیچھے کیا ہوتا کسی وقت یہ کر دیں کہ بھیڑا کون آن دن آن کے انہوں کو لکھال کے تھی لکھ کے دیو, مطلب پٹوارا میں اور لکھ کے دیو کہ احساس آنا بخش چھوڑے. سمجھ گئے او کوئی پیر آسا کوئی جل گیا اپنے مریدہ دکار ہے جی, پیر گیا مریدہ دکار ان کے ہے خاصے تیاڑے ہو گئے. ان ذری مرید بھی بیچارہ تنگ آ گیا. فرمایا مزمان بھی جڑا ہے مزمانہ کو بھی سوچ کے جلنا چاہیے ہے جی, مزمانہ کو بھی سوچ کے جلنا چاہیے کہ گھر والے کو تنگ نہ اس مطلب تنگی نہ بن گئے سے جلدی نکلنے کی کوشش کرے. 3 دن ہوتی ہے ضیافت بھی تو مزمانی بھی ہے جی, مزمانی بھی تو ضیافت بھی کتنے دن ہوتی ہے 3 دن. 3 کو زیادہ نہیں, 3 کو زیادہ. پہلے دن ذریعہ تکلف کر کے اس کی خدمت کر کے 2 دن 2 نمبر دی 3 دن 3 نمبر دی تکلف. پیچھا کرا دے انسان ہے ٹھیک ہے, کوئی رشتہ دار ہو کوئی حال نہیں ہو اس میں کوئی مسئلہ ہو, کسی وقت مجبوری ہوتی ہے بھائی کوئی رشتہ دار بچی آ گئی مطلب کوئی گھر کم ہوتا ہے یا کوئی بچہ آ گیا کہ گھر کسی کی بزرگ اس کی خدمتی واسطے آ گیا اور کم, وہ تو دوسرا سوال ہے. لیکن میں مزمانہ کی گل کر فرمایا جس لیے 3 دنوں تو زیادہ آیا جس لیے 3 دنوں تو زیادہ وہ رہا اتنا دخل سارقا و خرج محاربا کہ داخل ہویا ہو کہ چور بن کے نکلے ڈاکو بن کے. پیر خاصے دن ہو گئے پیر نہیں نکلتا, مرید رون لگ گیا. پیر اس کو مدارہ کرنے لگا, مریدہ دکھیاں رونے اور میں پھر ایسا ہوں نہیں چپ پوندا ہوں. آخر جی چپ کر جی تو جا گئے نا تو واپس کدھر ہوئی سی کیا ہے جی تو گئے نا تو واپس کدھر ہوئی سی وہی کر دیا سی ایسے دیا جائے جی. اچھا وہ تو کہنا پٹوارا میں لکھ کے تک پہنوں اس میں لکھ کے چاہ دیتا تھی, اس میں لکھ کے چاہ دیتا, وہ دیتا ہی نہیں اس بیچاری کو, دیتا کیا اس کو آتے شریعت جڑے آتے پوری کنٹرول دو, کوئی چیز دین دیو نا پورا کنٹرول دو. اسی واسطے آیا کہ کوئی آخر کہ بھائی جڑے یہ جڑا بن کوکڑو تو آڈر دے لگے تھا نا کہ جی میں تو بیچ چھوڑے پیسہ مک دے بھائی مقدور تسلیم ہی نہ ہے تو بن کوکڑو تو آڈر دے یہ کدھر ہو گیا. ایک وہ تو تھوڑی قبضے بھی چوڑنا چاہیے, پھر تو اس کو پورا تصرف دینا چاہیے, پھر وہ بیٹ ٹھیک ہوتی ہے, پھر وہ مطلب بزنس برابر ہو گئی ہے شرعی طور پہ. جب اس کو دیتا ہی نہیں کوئی تو کہ دیسی لے کے. اچھا وہ عبا بھی کی ہے جڑا وہ عبا بھی شرعی طور پہ جائز. پھر اچھا ایک آدمی غلطی کر کے 6 دن باقی اور ایک کر دے یہ اپنی عقبہ خراب کر دے. فرمایا نادان شخص ہو جڑی دوئیں دی دنیا واسطے اپنی عقبہ خراب کر اپنی عقبہ خراب کر. تو فرمایا یہ رزق جڑا یہ بھی حلال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہوا کہ ایک انسان غلط طریقے نال کوئی دولت کما کے نہ باقی عیش کریں لیکن اس صبح مصیبت بھی پھنس کے شبن نہ پوچھے. بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی دانائی کے ساتھ رہنا ہے. اور دانائی کس سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لانے سے. کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہی بتائیں گے کہ کون چیزیں آپ کے لیے نفع بخش ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے لیے مضر اور نقصان دہ. بہت خطرے کی بات ہے بھائی. مرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, قبر میں پہنچنا کوئی آسان بات نہیں. قبر کی گھاٹی آنے والی ہے, پلسرات آنے والا ہے, جنت جہنم سامنے بنی ہوئی ہے, اللہ نے ان کو بنا دیا ہے, جنت کو سجا رہا ہے اور جہنم کو دہکا رہے ہیں, فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے, اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں, آخرت کے قابل اپنے آپ کو بنا لیں, اب اللہ کے دربار کے قابل ہو جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے, اس دین کی قدر کر لیں اور اس دین کو سیکھ لیں, اس دین کو زندگی میں لے آئیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ محنتیں دی ہیں, مدرسوں کی محنتیں دی ہیں, دعوت کی محنت دی ہے, خانقاہوں کی محنت دی ہے. تو بھائی ان کے ساتھ جڑ جائیں, اپنے بزرگوں کی قدر کریں, علماء کی قدر کریں. جو لوگ قدردان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو نوازتے ہیں, اور جو ناقدر ہوتے ہیں ان سے اللہ چھین لیتے ہیں.
جو تو ناقدر ہوتے ہیں، جن کے اندر قدردانی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری جو تم پر میں نے انعام کیے ہیں، جو احسانات کیے ہیں، میں ان کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ اس لیے بھائی مرنے سے پہلے تیار کریں، دیندار بن رہے بنیں گے انشاءاللہ سارے، دین کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، ماشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے، تمام حضرات اس میں شرکت کریں اور جو ہے اس نیت سے شرکت کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے اور پوری انسانیت اللہ کی مرضی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے۔ اس کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں، یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، خانقاہیں اسی کے لیے ہیں، دعوت کا کام اسی کے لیے ہے۔ ان کی ہم قدر کریں، ہم قدر کریں گے تو اللہ بہت دیں گے، اتنا دیں گے جتنا ہمارا تصور بھی نہیں ہے، جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔